چلیے جی اب آگے دیکھیے کہ نہیں چھوئے گی ان کو کوئی بھی تھکاوٹ. اور یہ جو پھر اب جو کام کرنے والے ہیں نا، یہ آیت ان کے لیے کہ ان کو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب جنتوں سے تو وہاں تو موت کو بھی موت آ جانی ہے، تو تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، اب سکون سے یہاں پہ رہو. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبئ عبادی، کہ خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا نا تو 100 رحمتیں پیدا کی، اور ان میں سے صرف ایک رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے. 99 نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں پر نچھاور کر دیں گے. اللہ اکبر. تو پھر کون کوشش نہ کرے متقی ہونے کے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے تو گزرے وہاں سے بنو شیبہ سے آ رہے تھے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جیسے ہوتا نا بڑے اچھے موڈ میں تھے، گپے مار رہے ہیں اور زور زور سے ہنس رہے تھے. تو رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو پریشان ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ فرمایا ان سے کہ میں تمہیں ہنستے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں. پھر وہاں سے چلے گئے، مطلب گزر رہے تھے نا، چلے گئے. پھر کہتے ہیں الٹے پاؤں دوبارہ واپس آئے اور آ کے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ فرماتا ہے، مطلب اللہ نے فوراً پیغام بھیج دیا کہ آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ پھر بتا دیجئے کہ بے شک میرا عذاب بھی بہت برا ہے، بہت دردناک ہے. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بچوں کو بھی ہمیشہ اللہ کی محبت بتائیں، اور پھر اگر ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ کے پاس عذاب بھی ہے. تو یہ بہت اچھی مجھے بات لگی تھی. اچھا پھر آگے دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی، بتا دیا عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّا، اور بے شک عذابی، میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ وہی تو ہے جو بہت برا، بڑا دردناک عذاب ہے. دیکھیں انا کس کے لیے آتا ہے؟ زور دینے کے لیے آتا ہے نا، بے شک. اور وہ جب ہوا کی ضمیر ساتھ آ جاتی ہے نا تو پھر اور بھی زیادہ زور کرنے کے، وہ عذاب ہی تو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دردناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ کوئی شخص بھی جنت کی خواہش ہی نہ کرے، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے. ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، تو کوئی بندہ حرام سے باز نہ رہے. اللہ اکبر. وہ یہ سوچے کہ چلو کوئی نہیں، اللہ نے معاف تو کر دینا، اور آج ہمارا یہی حال ہے. اب دیکھیں ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لو اب اتنی سی بات پہ اللہ تھوڑی پکڑے گا، اللہ نے معاف کر دینا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اگر یہ جان لے کہ اللہ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اچھا جی، اب آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بتا دیا، اور پھر آخر میں بتایا کہ ان کو بتا دو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے. یہ کیوں فوراً آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، وہ انسان ہی تھے، وہ تمہاری ہی طرح کے انسان تھے، اور جب وہ غلط کام کیا انہوں نے تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا. لوط علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا ہو گئی تھی اب سب کو پتا ہے،
اس بات کا. اب یہ تو نہیں تھا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کام نہیں کر رہے تھے. تو پھر پوری قوم پہ عذاب کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے. سوچیں اس بات کو. اس لیے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے. انہوں نے اپنی زبانیں چپ کر لی تھی کہ اب جب سارے ہی کر رہے ہیں ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب سارے ہی تو دنیا میں اب ایسا ہو گیا تو ہم کس کس کو منع کریں، اب ہم کہاں باز آئے. میں کہتی ہوں کہ ایک آپ اس وقت جس وقت فتنہ اتنا بڑھ گیا نا، آپ اپنی زبان کھولیں، آپ کو کم از کم صحابہ کے پاس درجہ تو مل ہی جائے گا. چھوٹی بات نہیں ہوتی. دیکھیں برائیاں جب پھیلتی ہیں نا تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ وہ ایسا عمل تو نہیں کری تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی وہی عذاب نازل کیا تھا. اور میں اور آپ یہ سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہی ہوں نا فلاں جگہ پہ. اگر جیسے میں کہتی ہوں کہ ہم مہندیوں پہ جاتے ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، آج کل تو دلہنے بھی سب سے پہلے تو دلہا دلہن کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر دلہن اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہے، دلہا اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ فلور کھل جاتا ہے، پھر سارے لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو چلو جی میرے تو گھر میں نہیں ہوتا نا، میرے تو الحمدللہ ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ادھر ہوتا ہے، ادھر بیٹھ کے تو آئے تھے نا. ادھر جس پارٹی میں بیٹھ گئے ہو آپ تو آپ اس کے پارٹ اس لیے ہو گئے ہو کہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ وی آر اوکے ود دس. لوط علیہ السلام کا قصے کا آپ یہ مت سمجھے گا کہ صرف وہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھی کیا بے حیائی کر رہے تھے نا، نافرمانی کر رہے تھے، بے حیائی کر رہے تھے. بے حیائی کے بھی تو ڈیفرنٹ لیولز ہیں. تو وہ بے حیائی اگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، ہم اس کا پارٹ اس لیے بن جاتے ہیں کہ سارے ہی کر رہے ہیں تو کہاں پہ باز آ جائیں گے. تو واللہ آج میں کتنی دفعہ واللہ بول دیا ویسے مجھے، میں اللہ اکبر. تو یہ چیزیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ دل سے ایسے نکلتی ہے جیسے، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں، تو اس سے بچنا چاہیے. میں اس لیے لفظوں میں بیان کرتی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں بھی کر رہی تھی، ہاں یہ تو میں بھی سوچی، تو اچھا مجھے اس سے کیسے بچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبِّهُمْ، اور خبر دیجیے انہیں، ان ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. اب یہ مہمان کون تھے؟ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اب یہاں پہ آپ نے ایک اور غور کرنی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. اس سے کیا مطلب آتا ہے کہ نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا. ان کو صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جہاں پہ جس طرح جتنا علم دینا چاہیں. وہ عالم الغائب نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو تو سب پتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم کے قصے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یہ بات کی کہ ان کو نہیں پتا تھا. ان کو بتائیے ان کے مہمانوں کے بارے میں. یقین کو کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، یہ اللہ کو نہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ان کو بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے علیہ اس پر، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فقالوا، تو انہوں نے کہا سلاما، سلام. اب دیکھیے فرشتے بھی ان کو جب گریٹنگ کرتے ہیں نا، پہلی دفعہ ملتے ہیں، جنت میں بھی یہی ہوگا، تو پہلا لفظ کیا؟ السلام علیکم ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے، ہاؤ آر یو، ہائے، بائے، سارے اسی طرح سے بولے ہوتے ہیں. یا پھر ہم بڑے کوئی اچھے مہذب طریقے سے ہم کہتے ہیں آداب عرض ہے. یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ لفظ دیے کہ سلام، سلامتی، دعا ہے یہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے. ایک دفعہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے نا کہ وہ یہود آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو حضرت عائشہ کو سخت غصہ آیا، کیونکہ سام کا مطلب ہے کہ آپ تباہی ہو، جیسے کہتے ہیں نا، بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو جیسے. تو حضرت عائشہ نے غصے سے جب ان کو جواب دیا تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں عائشہ، ایسے نہیں کہو. تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا تھا کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو. تو اس طرح سے آج کل آپ دیکھیے کہ بچے بڑے لاڈ سے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اور ہم آرام سے ان کو کریکشن بھی نہیں کراتے ہیں، کیونکہ ہمیں
زیادہ تر تو خود بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن جب پتا چل گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو کریکٹ کرانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر دعا نہیں ہوتی، وہ بدعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اور وہ پھر بعد میں ہوتا ہے نہیں جی ان کا مطلب تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں آگے دلوں کے حال جان کے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اور جب داخل ہوئے فرشتے تو کہا سلام، کہ سلام ہو تم پر۔ قولا کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم واجلون، کہ میں تو تم سے خوف زدہ ہوں۔ کیوں خوف زدہ ہوں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو مہمان گھر میں آتے تھے نا، تو ان کی آج کل کے مہمانوں والی حال نہیں ہوتی کہ مصیبت ہی آ گئے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے بہت بڑی انعام سمجھتے تھے کہ مہمان آئے ان کی خدمت کرنا۔ تو اگر مہمان کھانا نہیں کھاتے تو اس کا مطلب تھا وہاں پہ جو جیسے کہنا چاہیے نا، جو برے لوگ ہوتے تھے، جو گھر والوں کو نقصان دینا چاہتے تھے، وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ دیکھیں ذرا برے لوگوں میں بھی کتنی عقل تھی، کتنی کیا کہنا چاہیے، کتنا اخلاق تھا، رائٹ۔ آج کل تو چور آتے ہیں تو سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے آرام سے فریج کھولتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، ساتھ چوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا فوراً گئی، یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا قصہ ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا جو بکرا ہوتا ہے وہ فوراً لے کے آئے ان کے لیے، تو انہوں نے کھانے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا تو وہ ڈر گئے کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ کوئی غلط مقصد سے آئے ہیں۔ تو واجلون خوف زدہ تھے۔ قالو کہا لا توجل، لا توجل، کہ نہ تو ڈر۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، انا نبشرکا، کہ بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں، بغلام علیم، ایک لڑکے کی جو علیم ہے، جو علم والا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ یہاں پہ جن کو اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی اس نعمت سے نہیں نوازا نا، تو نیچے چھوٹا سا لکھ دیں کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا کر، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ خوشخبری دی، کیونکہ بڑھاپا آ چکا ہوا تھا، ان کو یہ یقین ہی نہیں آیا۔ قولا کا ابشرتمونی، کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، علی، اس باوجود اس کے، ام مسنی الکبر، کہ پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، فبما تبشرون، تو پھر پوچھتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ یقین نہیں آتا تو کہتے ہیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ اتنی بڑی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، تو ان کو یقین نہیں آیا کہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے، ان کی بیوی، میرا خیال آگے بھی آئے گا انشاءاللہ ان کا واقعہ، کہ بیوی جو تھی ہاجرہ وہ ساتھ تھی، وہ اس نے اپنا جیسے گال پیٹتے ہیں، اس نے کہا کہ ہائے ہائے یہ کیا بات جیسے کر رہے ہیں، تو اتنے بڑھاپے میں، اب تو میرا خامند بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، تو مجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، قولو کہا فرشتوں نے، بشرنا کا، کہ خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے، بالحق، حق کی، فلا تقم من القانتین، کہ دیکھو تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ایک بڑا پیارا میسج ملتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، ان کو یہ ایک میسج ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہے۔ میں پھر وہی کہتی ہوں، دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ وہ بار بار امیدیں ٹوٹتی ہیں، بار بار پھر سیڈنس آتی ہے، پھر ڈپریشن آتا ہے، پھر لوگوں کو، کیونکہ عورت ہے نا، عورت کا ایک اندر سے وہ چیز اٹھتی ہے، اس کو ماں بننے کے جو خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نعمت دیکھیں، نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کی ہے ہی نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں۔ پھر پتہ ہے ہم بندے کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک نعمت جو نہیں ملتی نا، تو سارا فوکس ہمارا اس نعمت پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اولاد کی نعمت کیوں دی ہے؟ لالچ کیا ہوتا ہے؟ کیوں اولاد ملے؟ اس لیے کہ وہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ہمیں اس بات کا آنیسٹلی مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس یہ تھا شوق ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے اولاد دے دی ہے، اب میں ماں بن گئی ہوں، لیکن مقصد ہی نہیں پتا تھا اس وقت۔ جیسے میں اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہوں، اسی طرح سے ہر ماں باپ کی یہ ایک لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے اپنی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب میری گود میں وہ بچہ تھا، وہ اللہ کو تو نہیں جانتا تھا اس وقت، تو وہ مجھے ایز اے مدر پہچانتا تھا۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے کو کوئی غیر عورت بھی ہاتھ لگائے نا، آج میری ایک اسٹوڈنٹ نے یہ مجھے میسج بھیجا تھا، بہت پیارا مجھے لگا، کہ اس نے کہا کہ مجھے بہت پیارے سے سمجھ آئی کہ کوئی غیر پیار سے بھی بلائے نا تو بچہ نہیں جاتا، ماں کے ساتھ چپٹ جاتا، کیونکہ اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو ماں جو ہے
اس کو وہ دیکھتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ماں باپ دونوں کو، تو اس کو ماں کو پہلا اس کی گود، پہلا اس کا جو تربیت کی جگہ ہوتی ہے نا وہ ماں باپ ہوتی ہے۔ ماں اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جب وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ سے اس سے بھی زیادہ، دیکھو میں اللہ سے تم سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کی پہچان دینا تو اس ماں کا کام ہے نا بچے کو، اور وہ بچہ جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، جب ماں کو پتہ ہوگا تبھی تو وہ بچے کو بتائے گی، اور وہ بچہ جب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا تو وہ بڑی قیمتی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ بچے جو ماں باپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی نعمت مانگیں تو نیک و صالح اولاد مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا کر جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ایسی اولاد نہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے لیے آزمائش بنے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو خوشخبری دی تھی بغلام علیم، کہ ایک بڑے علم والے، ایک اچھے مطلب اسکالر، اور اسکالر جو تھا اس کی نبوت، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو تھے نا ان کے پاس پہلے، کیونکہ بی بی ہاجرہ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو بڑی ہو گئی ہوں۔ ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری اس وقت دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنَطُ کہ کون ہے جو مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت اللہ، من رحمتی ربہ اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون سوائے اس کے جو گمراہ ہوں گے۔ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں تو حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس عمر میں، کیونکہ یوزلی تو اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک معجزہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شکل میں دیا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے عطا کرے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم ایھا المرسلون کہ اے بھیجے والے، اے فرشتوں تمہارا معاملہ، خاطبہ کہتے ہیں کسی عظیم خبر، کہ مطلب تم کون سی اور بڑی خبر لے کے آئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ کسی اور مقصد سے بھی آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ قالو کہا فرشتوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین کہ ہمیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم ہے، الا مگر سوائے اس کے آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے، انا لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ہم ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا امرأتہ مگر سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا کہ مقدر کر دیا ہم نے، انہا لمن الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ